علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سماج ٹی وی میں امیر طاہر۔ خبر شامل کریں گے لاہور سے، جہاں سے میں رپورٹ کر رہے ہیں مرزا محمد طاہر۔ فریڈیز ہوٹل لاہور میں صحافی خواتین کے اعزاز میں نجف اور وائس کے زیر تمام سینئر صحافی خواتین کے اعزاز میں تقریب منعقد کی۔ بسم اللہ الرحمن نیشنل وومین جرنلسٹ فورم کی صدر فرزانہ چودھری نے کہا، میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ترجیحی بنیاد پر گزارش کرتی ہوں کہ صحافی خواتین کو فری اسکوٹیز دی جائیں، میٹرو، اسپیڈو بس اور اورنج ٹرین کے فری سفری پاسز دیے جائیں۔ فرزانہ چودھری کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے گزارش ہے علمہ بخاری کے ذریعے یہ جو ہے اپنی ہر دل عزیز جو ہے وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ آپ کائنڈلی ہمارا جو ہے خواتین کا سپورٹ یہ جو ہے اسکوٹی جو ہے نا فری مہیا کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے حالات کی خواتین بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، وہ بڑی اچھی طرح سے جانتی ہیں، تنخواہیں نہیں ملتی ہیں اور کئی مہینوں سے نہیں ملتی ہیں، لیکن کام تو کرنا ہے نا، کام کرنا ہے اور اتنا سفر کرتی ہیں اور اتنا دن رات کام کرتی ہیں کہ جس کا کوئی ان کو ریوارڈ نہیں مل رہا۔ اس لیے میں نے ایک گزارش یہی کرنی تھی عظمہ صاحبہ سے کہ یہ ہماری بات پہنچائیں وزیر اعلیٰ صاحبہ سے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں جو ہے نا فری جو دیے جائے نا یہ سفری پاس وہ بھی وہ جو ہے نا اس کی بھی منظوری دی جائے۔ وہ کہ انہوں نے یقین دہانی کرا دی ہے منسٹر صاحب نے، لیکن ہم چاہتے ہیں ہم اپنی ہی جو ہماری خاتون ہیں وزیر اعلیٰ جو ہمارا فخر بھی ہیں، ہماری آن بھی ہیں اور شان بھی ہیں، ہم ان سے ہی گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے یہ جو ہے نا اس کا مسئلہ کو حل کریں۔ اور دوسری گزارش میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو بھی آپ عوام دوست جتنی بھی اسکیمیں جو ہیں گورنمنٹ بناتی ہے اس میں خواتین جرنلسٹوں کا کوٹا ضرور رکھیں۔ ہمارا پاکستان ہے، پاکستان ہم نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی عزتیں اچھالیں۔ پاکستان آج عورت کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور اس قدر فیک خبریں آتی ہیں، اور پھر بدقسمتی یہ ہے کہ سب لوگ جو ہے نا وہ اپنی بنا کے سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم مشہور ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا، پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو کی عزت نہ کریں۔ ہر ایک کا اپنا کردار ہے، فوج کا اپنا کردار ہے، فوج اگر نہ ہو تو ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ہم اگر سکون سے بیٹھے ہیں تو ان کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں، چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، سیاست سے بالا تر ہوتے میں کہتی ہوں، سب ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ بڑی مشکل سے سیاست کرنا ہوتی ہے، بڑی مشکل سے حکومتیں ملتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے جرنلسٹوں کا کہ ہم دنیا جہان کے مسائل پہ بات کرتے ہیں مگر ہم اپنے مسائل کا تذکرہ نہیں کر سکتے۔ ہم میڈیا پر بیٹھ کر دنیا جہان کے مسائل ادھیڑتے ہیں، اس کے حل پیش کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے مسئلے پہ بات نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ریسٹرکشن ہے، ہمیں اس چینل کی بھی ریسٹرکشن ہے، ہمیں اس ادارے کی جس میں ہم لکھ رہے ہیں اس کی بھی ریسٹرکشن ہے کہ آپ اس پہ بات نہیں کریں گے۔ میں نے اپنا کالم بھرل بھیجا اور میں نے ان جرنلسٹوں کا تذکرہ کیا جو ایک لاہور کے ایک بڑے انگریزی اخبار میں کام کر رہے ہیں اور ان کی سیلری مزدور کی جو اب سیلریز بڑی ہیں اس سے بھی کم ہے، اور میری توقعات کے عین مطابق میرا کالم روک دیا گیا۔ خواتین کی جدوجہد ہے بہت، میں سمجھتی پاکستان میں ہر سطح پہ جہاں جہاں ہوئی ہے بہت روشن مثال کی طرح سے ہے، چاہے وہ سماجی حیثیت سے ہم نے اپنے لیے حقوق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی ہو، یا سیاسی پس منظر میں دیکھا جائے تو وہاں پر بھی ہمیں خواتین کا رول بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ آج کل جو آپ ڈیجیٹل جس کو ہم کہتے ہیں، دیکھیے
200 या 300 कैरेक्टर्स तो लिखने को कम से कम मैं सहाफ़त नहीं कहती। आप सहाफ़त का मतलब ये है, आप सोचें, आउटलाइन बनाएं और जो आपने देखा है उसको आप ऑब्जेक्टिवली बयान करें। तो मुख्तसर करते हुए मैं ये कहूँगा कि आज की महफिल जो है वो ख़वातीन के मसाइल, सहाफ़त के मसाइल और दीगर चीज़ों के ऊपर जो गहरी नज़र है मेरी बहन की, वो आज की अशद ज़रूरत है कि हम इसकी अहमियत को समझते हुए, इस वक्त मीडिया का दौर है और मीडिया के दौर में हर जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम जो भी मुआशरे के मसाइल हैं और इस वक्त जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, इस वक्त जो इस सिस्टम के मसाइल हैं, उसमें जो है हम अपना कंट्रीब्यूशन करें। आज जो ख़वातीन, आज मुझे आसमा जहांगीर, शिरकत गाह की खावर मुमताज़, फरजाना मुमताज़ और हिना जिलानी और ये बुशरा खालिद और बहुत सारी ख़वातीन भी याद आ रही हैं कि वो भी आज इस जगह पर जो लोग हयात हैं माशाल्लाह, उनको भी यहाँ होना चाहिए था। अफरीदी साहब और मेरी बहुत सारी वो मेरे प्यारे और पसंदीदा चेहरे कहाँ से शुरू किया था और आज कहाँ पहुँच गए हैं, जिसमें फ़ाखरा को मैं सामने देख रही हूँ, राफिया है, उसके साथ फातिमा से जो है वो मुलाकात हुई, ये नई बच्ची है सादिया, और बहुत सारी प्रॉमिसिंग बच्चियाँ हैं जो आ रही हैं, जिनको देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि जैसे दुनिया के और ज़िंदगी के हर फील्ड में ख़वातीन ने अपनी जगह बनाई है। जर्नलिज्म को भी शायद जो है वो पहले ये समझा जाता था कि ये बहुत ही कोई लिमिटेड क्लास और लिमिटेड औरतें जो है वो जर्नलिज्म कर सकती हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद में मैथ कॉम बच्चियाँ पढ़ भी रही हैं और काम भी कर रही हैं, जिसके ऊपर मुझे बहुत खुशी और इत्मीनान होता है। पहले तो मैं सबसे पहले फरजाना को, उनकी पूरी तंजीम को शाबाश देना चाहती हूँ। इतनी सारी औरतों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर देना, इससे बड़ा जहाज नहीं हो सकता जो उन्होंने कर दिया है। और औरतों का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि हम इकट्ठे नहीं होते। मर्द बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं और इसीलिए उनकी बात सुनी और सुननी भी ज़्यादा जाती है, बिकॉज हमेशा यूनिटी स्ट्रेंथ होती है। और हमारी ख़वातीन जो है वो अल्लाह की मदद से हमने एक दूसरे के साथ नहीं बैठना और एक दूसरे को काटने के लिए मर्द नहीं हमें काट सकते, ये बात तय है। कोई मर्द हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, हमें नहीं काट सकता, हमें औरत ही काटेगी जब काटेगी। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है जो हमें, ये तो लाइटर नोट पे था, बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट हम तमाम ख़वातीन को अपने लिए खुद बात करनी पड़ेगी, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। और ये जो डिवाइड एंड रूल है ये बहुत हो गया हमारी, ये बहुत अच्छा फोरम है। मुझे बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट चलो एक फोरम तो बना जिसके ऊपर बहुत सारी हमारी जो लेडी जर्नलिस्ट हैं वो बैठ सकती हैं, बात कर सकती हैं और उनके मसाइल को इसी तरह सीरियसली लिया जा सकता है। देखिए मुझे बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात होती है, बहुत सारी ख़वातीन जो हैं उनके मसाइल मुझे पता चलते हैं, लेकिन जब एक फोरम की तरफ से, और ख़वातीन बातें भी बहुत करती हैं, किसी फोरम की तरफ से जो है वो जब एक मुत्तफ़िका बात आती है तो यकीनन उसकी सेक्रेटरी भी ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। सो इसलिए इस फोरम का आगे बढ़ते रहना, इस फोरम को जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन करना मेरी जिम्मेदारी है और इसके लिए मैं वॉलंटियर करना चाहूँगी कि जहाँ पर आपको मेरी सपोर्ट की, मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े, इस फोरम को कामयाब करने के लिए मैं हाजिर हूँ। और इसमें हमें जो हमारे रीजनल पेपर्स हैं या जो हमारे छोटे चैनल्स हैं, छोटे इदारे हैं, उन तमाम के अंदर भी जो ख़वातीन बल्कि ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं। बड़े इदारों के अंदर शायद औरतों को, जर्नलिस्ट को इतना प्रॉब्लम ना होता हो जितना मर्दों को होता है। और औरत होना इट्सेल्फ एक जिहाद है। पाकिस्तान जैसे सोसाइटी के अंदर औरत का घर से बाहर निकल कर काम करना यकीनन इससे बड़ा जिहाद हो नहीं सकता कि और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब औरत घर से निकलती है तो एक हाथ में उसके घर की, उसके ख़ानदान की इज़्ज़त होती है, दूसरे हाथ में जो वो काम कर रही है उसकी इज़्ज़त होती है, हमारे इस हाथ के ऊपर हमारी पार्टी की इज़्ज़त होती है। और हम ये एक बहुत फ्रेजाइल किस्म का एक एटमॉस्फेयर है जिसको फेस करना पड़ता है।
میں بہت شکر گزار ہوں جو بھی آپ نے آج کل جو میری حوالے سے جو ایک میری زبان بندی کی ناکام کوشش ہے جو کی جا رہی ہے میرے سیاسی مخالفین کی طرف سے، اس پہ آپ نے مجھے سپورٹ کیا، آپ نے میرے لیے اچھے الفاظ کہے، مجھے بتایا گیا ہے میرے آنے سے پہلے بھی، میں آپ کی شکر گزار ہوں. لیکن یہ نہ میری کوئی ذاتی جنگ ہے نہ یہ میری کوئی سیاسی جنگ ہے. یہ جنگ جو مجھے اب لڑنی ہے میرے لیے بھی بہت آسان تھا. مجھے کہا گیا، مجھے سمجھایا گیا کہ مت کرو بات یہ والی. اب جن کو نہیں بھی پتا ان کو تم بتا دو کہ یہ ویڈیو آئی ہے اور یہ ایشو ہوا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ تمام عورتیں یہی سوچ کو چپ ہو جاتی ہیں کہ چھوڑ دو، رہنے دو. کئی دفعہ چھوڑا ہے، کئی دفعہ رہنے دیا ہے، بٹ انف از انف. اب مجھے باقی عورتوں کے لیے بھی مجھے آواز بلند کرنی ہے کہ اس ایشو کو ختم ہونا چاہیے. آج میرے ساتھ ہو رہا ہے، پہلے آپ کے ساتھ ہوا ہے، کل کسی اور بچی کے ساتھ ہوگا. یہ کنٹینیو نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ جو ہماری خواتین ہیں اور مرد بھی، ان کو سینسٹائز ہونے کا ایشو ابھی مطلب میرا گلا بڑا جائز ہے. ابھی بھی جو روز جب میں پیشی میں جاتی ہوں تو جو خبر لگتی ہے عظمیٰ بخاری کی نازیبہ ویڈیو، وہ بھائی میری ویڈیو نہیں ہے، وہ میری نازیبہ ویڈیو کیوں ہو گئی. ابھی تک ہمارے ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے لوگ یا جو ڈرافٹ کر رہے ہیں خبر، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے سینسٹیوٹی کا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور مجھے باقاعدہ جو ہے وہ پش کرنا پڑا اور امینڈ کرانا پڑا کہ بھائی عظمیٰ بخاری کی نازیبہ ویڈیو نہیں ہے، وہ جعلی وہ ایک ویڈیو بنائی گئی ہے مجھے ڈیفیم کرنے کے لیے. اور یہی ہوتا ہے. میں نے کل بھی کہا، میں نے جج صاحبہ سے بھی کہا کہ جی یہ جو میں نے اتنی ہمت کر لی ہے کہ میں آ کے چوک چوراہے میں اپنی عزت لے کے کھڑی ہو گئی ہوں کہ جی مجھے انصاف چاہیے. وہ صرف مجھے انصاف نہیں چاہیے، وہ تمام عورتوں کے لیے انصاف مانگنے کے لیے آئی. اور جو بچیاں اسی طرح بلیک میل ہوتی ہیں ان کے پاس الٹیمیٹلی پھر یہی حل رہ جاتا ہے، پھر وہ خودکشی کر لیتی ہیں. بیکاز یہ اتنی سکی، اتنی جو سوسائٹی کے اندر بغیر کسی قصور کے جو برداشت کرنا پڑتا ہے وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. اور اس کو مجھے ختم کرنا ہے. اب خاتون چیف جسٹس ہیں، ان کو اگر ہاتھ ملا لیں وہ تمام خواتین کے ایشوز کے لیے، تو میں نہیں سمجھتی کہ پنجاب کے اندر خواتین کے حوالے سے کوئی ایسا ایشو رہ جائے گا جس کو ایڈریس نہ کیا جا سکتا ہو. جو آپ کے مطالبات ہیں تمام جسٹیفائڈ ہیں، لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ خواتین کو پریس کلب کا ممبر کیوں نہیں بنایا جاتا، اور اس کے اوپر کیا جو ہے وہ کوئی ان کے رولز ہیں یا کیا پرابلم ہے. یہ میں ضرور آج جو ہے وہ یہ چیک کریں گے کہ پریس کلب میں جو ممبر خواتین ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ کم کیوں ہے، یا ان کو جلدی ممبرشپ کیوں نہیں ملتی. پہلا تو یہ سوال ہے کہ ممبرشپ جو ہے وہ ملے گی تو ان تمام چیزوں کے اوپر. دیکھیے میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے ڈکلیئر کروں کہ یہ جو ہے یہ صافی ہے یا یہ صافی نہیں ہے. یہ جہاں سے آپ کو ایکریڈیشنز ملتی ہیں وہ آپ کے پریس کلب ہوتے ہیں. وہاں کی ایکریڈیشن کے علاوہ میں اس میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی جب تک کوئی ایکریڈیشن ہمارے پاس نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے کبھی کوٹے کا لفظ سننے کو نہ ملے. میں چاہتی ہوں کہ مجھے کبھی یہ سننے کو نہ ملے کہ ہمیں خواتین کو فری کی فیور دے دیں. یہ میری خواہش ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس طرف جائیں گے. پہلے جو اب تک جو آپ نے ٹرانسپورٹ کی بات کی یہ بالکل جسٹیفائڈ ہے. میں بھی بلال سے بات کروں گی کہ جو آپ کے کارڈز ہیں ان کو جو ہے وہ بنایا جائے جس طرح سے مختلف سیگمنٹس جو سوسائٹی کے ہیں جس میں ہمارے بزرگ حضرات ہیں یا اسٹوڈنٹس کو جو ہے جو بھی ان کے لیے کرائٹیریا میرٹ بنتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ 100% فری ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. دوسرا اسکوٹی کے حوالے سے، اسکوٹی ابھی جو ہے وہ جو ہماری بچیاں ہیں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں یہ اسکیم ان کے لیے آئی ہے، لیکن یہ پہلی اسکیم ہے، آخری نہیں ہے. اور اس کو ہم یقیناً چیف منسٹر صاحبہ سے اس کو ٹیک اپ کریں گے. اور خاص طور پہ جتنا زیادہ اس کا فیڈ بیک آ رہا ہے اس اسکوٹیز کا وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. مجھے بہت خوشی ہوتی تھی، مجھے بہت وہ ہوتا تھا جب میں انڈیا میں دیکھتی تھی اچھی خاصی ایجڈ خواتین بھی اسکوٹی پہ ٹریول کر رہی ہوتی تھی، بچیاں بھی کر رہی ہوتی تھی. میں کہتی تھی ہمارے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، ہمارے ملک میں کوئی عورت اسکوٹی کیوں نہیں چلا سکتی. تو یہ ایک قدم اٹھایا ہے کہ بچیاں جو ہے وہ جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں ان کو یہ اسکوٹیز ملے. لیکن آپ کی یہ جو ڈیمانڈ ہے انشاءاللہ سی ایم صاحبہ کے سامنے یہ رکھیں گے کہ اگلی جو اسکوٹیز کی اسکیم ہے وہ پروفیشنل خواتین کے لیے آنی چاہیے، اور پروفیشنل خواتین میں جرنلسٹ شامل ہوتی ہیں.
سو یہ اور دوسرا جو لیپ ٹاپس کے حوالے سے ہے، لیپ ٹاپس بھی یقیناً وہ جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے ساتھ ہی یہ اسکیم شروع ہوئی تھی، جس کو بند کر دیا گیا تھا، اس کو دوبارہ چیف منسٹر صاحبہ نے شروع کیا ہے، اور اس میں بھی میرٹ جو ہے وہ دھیان میں رکھا جاتا ہے. تو یہ لیپ ٹاپس جو ہیں، یہ اللہ کرے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہوں کہ میں آپ کو خود یہ لیپ ٹاپ جو ہے ایز اے جرنلسٹ میں آپ کو سب کو تقسیم کر سکوں. ویسے اس میں کوئی برا آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم سی ایم صاحبہ سے یہ گزارش کریں کہ جی ہمیں بھی لیپ ٹاپس کے لیے جو ہے وہ فنڈ دیے جائیں، تاکہ ہم جو ہماری پروفیشنل خواتین ہیں جو جرنلسٹ ہیں ان کو جو ہے وہ لیپ ٹاپس کو دے سکیں. اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اکٹھے ہو جائیے، اور جو خواتین کسی بھی فیلڈ میں پیچھے نہیں ہیں، بلکہ میں سمجھتی ہوں جہاں میں جاتی ہوں، جس بھی ٹی وی چینل میں اگر جاتی ہوں کہیں وزٹ کرنے کے لیے، بہت ساری تعداد میں بڑی مجھے بچیاں وہاں نظر آتی ہیں، کام کرتی ہوں، اور میں ان کو کہتی ہوں کہ مجھ سے کبھی آپ ڈیبیٹ کر لیں کہ ہارڈ ورک کرنے میں، ڈیڈیکیشن سے، سنسیئرٹی سے کام کرنے میں خواتین کا کوئی ثانی نہیں ہے. مرد اتنا اچھا کام نہیں کرتے جتنے عورتیں کام اچھا کرتی ہیں، اور اب تو صوبے کے اندر بھی جو ہے وہ عورتیں ہی عورتیں ہیں، اور بلکہ ہمیں یہ سنایا جاتا ہے کہ عورتوں کی حکومت ہے. تو اتنے سال آپ نے مردوں کی حکومت برداشت کی ہے، اب کچھ سال عورتوں کی حکومت برداشت کر کے دیکھیں. میرا وعدہ ہے آپ سے کہ حالات مردوں سے کم از کم بہت بہتر ہوگی. بہت بہت مہربانی، شکریہ. تقریب میں تبندہ زاہد، نبیلہ اکبر، روبہ غلام زہرا، اقرا مغل، فوزیہ سلطانہ، عائشہ شہاب، زبیدہ انور، فوزیہ ارسلان، فوزیہ حامد سمیت صحافی خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی. تقریب کے اختتام پر سینئر صحافی خواتین ایونٹ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آج کا جو ایونٹ تھا وہ ہم نے خواتین کے لیے آرگنائز کیا تھا کہ خواتین کو درپیش چیلنجز، مسائل اور ان کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہماری جو ہے آرگنائزیشن جو نیولی ہم نے آرگنائز کیا ہے، نیشنل ویمن جرنلسٹ فورم، کہ سائبر کرائم کے حوالے سے خواتین کو جو بھی ایشوز ہیں وہ اپنے ان ایشوز کو ضرور ریز کریں، اس پہ آواز ضرور اٹھائیں، اس پہ بالکل کمپرومائز نہ کریں کہ جی ہماری اگر کوئی فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ ہمارے ساتھ جو بھی کوئی بھی کرائم ہو رہا ہے، ہمیں ہراس کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے خواتین کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے آواز ضرور اٹھائیں، کیونکہ یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ خواتین کے لیے اپنے لیے آواز اٹھائیں اور کھل کے اپنی جو بھی ان کی پرابلمس ہیں، اور کوئی اگر ان کو ہراس کر رہا ہے تو اس کو کھل کے بتائیں. اس سے نہ ڈریں کہ ہماری جو ہے وہ جگ رسائی ہو جائے گی، ہمیں لوگ کیا کہیں گے، اور اس وجہ سے ہماری پتہ نہیں کتنی عزت کم ہو جائے گی. جو لڑکیاں بیچاری جو ان میرڈ ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی ہمارے رشتے نہیں ہوں گے. یہ چیز اللہ پہ چھوڑ دیں. کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو فیملی سپورٹ نہیں کرتی، تو پھر وہ کیا کریں وہاں پہ؟ دیکھیں، جو فیملی سپورٹ کی آپ بات کر رہی ہو وہ بالکل آپ کی وجہ ہے، لیکن اس میں آپ ان کو کنونس کریں. آپ بتائیں کہ دیکھیں یہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس زیادتی کو برداشت کرتے کرتے کتنی لڑکیاں عبرت کا نشانہ بن گئیں، کتنی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، صرف اسی وجہ سے کہ ایک نے برداشت کیا، دوسری نے بھی برداشت کیا. کوئی ایک اگر اس پہ آواز اٹھا دے گی، اپنی فیملی کو کنونس کر دے گی نا، تو دوسری تیسری پھر کوئی سعدیہ، کوئی ہیرا، کوئی شزا، کوئی کسی کے ساتھ اس طرح کے جو واقعات ہیں ہیرسمنٹ کے، اور سوشل میڈیا پہ ان کو جو یہ بلیک میل کیا رہتا ہے، یہ ختم ہو جائیں گے. ہماری جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی ایک خاتون ہے، مریم نواز صاحبہ، وہ بھی خواتین کے ساتھ بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں. ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، ہماری سی ایم صاحبہ کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے انہوں نے جو بات کہی کہ خواتین کے حوالے سے جو ہے میں زیرو ٹالرنس، وہ کہتی ہیں کہ میں زیرو ٹالرنس رکھتی ہوں. خواتین کے ایشو پہ اگر ان کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو اس کے اوپر وہ بالکل کمپرومائز نہیں کریں گی. سب سے پہلے تو میں ان کو بہت زیادہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. سیکنڈلی میں ان سے یہی کہوں گی کہ جو بھی آپ نے خواتین کے حوالے سے ہمیں تحفظات فراہم کیے ہیں، ان پہ جتنا ہو سکتا ہے عمل درآمد ضرور کروائیں. وعلیکم السلام. آج کے ایونٹ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. یہ خواتین کی پہلی جو ہے تنظیم ہے نیشنل وومن جرنلسٹ فورم، اور اتنی تعداد میں جو خواتین اکٹھی ہوئی ہیں، اور یہ ورکنگ وومن ہیں ساری، اور وہ وقت نکال کے، کسی نے چھٹی لی ہے، کسی نے وقت نکالا، وہ آئی ہیں. تو ہماری بڑی کامیاب تقریب ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پلیٹ فارم سے اپنی صحافی خواتین کی جنگ لڑیں گے، ان کے حقوق کی جنگ لڑیں گے، ان کے مسائل کے حل کے لیے جو ہے آواز اٹھائیں گے.
ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے جو خواتین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے بارے میں دیکھیے ڈیجیٹل جو ہے وہ مشکلات تو ہیں، دیکھیے یہ ہے ہی کام ایسا جرنلزم، یہ جب تک آپ جنون سے کام نہ کریں یہ کام نہیں ہوتا، تو مشکلات بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں، سہولتیں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ٹرانسپورٹ کی جو ہے مسئلہ تو ہے، ڈیجیٹل ہوں یا پرنٹ میڈیا کی خواتین، ان کے لیے ہم نے جو ہے اپنا پیغام وزیر اعلیٰ صاحبہ تک پہنچایا ہے، اور بلال جو ہیں اکبر صاحب جو منسٹر ہیں انہوں نے ہمیں یقین دہانی ہے کہ وہ خواتین جرنلسٹ کو اسکوٹی دیں گے، اور جو ہے اسپیڈو اور اورنج ٹرین ہے اور میٹرو بس جو ہے اس کے لیے جو ہے نا فری پاس دیں گے، سفری پاس. تو یہ ہماری بڑی اچیومنٹ ہے، اور انشاءاللہ ہم اور آگے بڑھیں گے اور خواتین جرنلسٹ کے مسائل کے حل کے لیے اور کام کریں گے. جو آپ کی ایسوسیشن ہے وومن امپاورمنٹ، یہ ایک جرنلسٹ جو وومن ہیں ان کے لیے کیا اقدام کر رہی ہیں؟ دیکھیں جرنلسٹ جو ہے امپاورمنٹ میں ہم ان کو ان کے حقوق کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان کے لیے ان کے تربیتی جو ہے ٹریننگ ورکشاپ کرائیں گے، ٹھیک ہے. پھر ہم تفریحی بھی کرتے ہیں، گیٹ ٹوگیدر بھی کرتے ہیں، یعنی کہ انہیں ہر طرح سے جو یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو ہے خود مختار بھی ہیں اور بااختیار بھی ہیں. اس کے لیے ہم جو ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس معاملے میں یہ تنظیم ان کو سپورٹ کر رہی ہے. جو ہماری وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی ایک خاتون ہے، مریم نواز صاحبہ، آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، مریم نواز صاحبہ جو ہیں ظاہر ہے ہم خواتین کا فخر ہیں، اور وہ امپاورمنٹ کی ایک بہترین وومن امپاورمنٹ کی ایک بہترین مثال ہیں، اور وہ خواتین کے لیے کام بھی کر رہی ہیں، تمام خواتین کے لیے کر رہی ہیں، جس میں ظاہر ہے جرنلسٹ خواتین بھی شامل ہیں. تو ہم نے صرف ان کی توجہ یہ دلائی ہے کہ جرنلسٹ خواتین کو جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے جو ہے نا وہ کوئی ایسے اقدامات کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو سکے. آج کے ایونٹ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ خواتین کے حوالے سے فرزانہ جی کا نہایت ہی احسن قدم ہے، اقدام جو انہوں نے فرزانہ جی نے اور میڈم کنول صاحبہ نے مل کر کیا ہے. یعنی کہ انہوں نے تمام لیڈیز کو جو جرنلسٹ ہیں اور جو جتنا وہ سفر کر رہی ہیں اپنے اس میں پروفیشنل لائف میں، ان کو نہ صرف اکٹھا کیا ہے بلکہ ان کے جو تمام مشکلات ہیں ان کے حل کے لیے انہوں نے منسٹر صاحبہ نے جیسے آج باتیں کی ہیں، اور منسٹر وزیر ثقافت و اطلاعات عظمہ بخاری صاحبہ نے جو ہے بہت ہی بہترین باتیں کی ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے سی ایم صاحبہ کا جو ذکر کیا ہے، مریم نواز صاحبہ کا، کہ وہ بھی ایک خاتون ہے اور ایک خاتون ہی خاتون کی مشکلات کو سمجھ سکتی ہے. اور وائلنس کے حوالے سے جو ہماری سی ایم صاحبہ ہیں وہ کہتی ہے ڈیڈ لائن ہے کہ لیڈی وائلیشن کے حوالے سے انہوں نے اس کو ڈیڈ لائن قرار دیا، اور نہ صرف وہ اپنی بات مثال بیان کر رہی تھی کہ جو عدالتیں ہیں اور وومن ججز جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے جو ہیں بہت اہم جو ہے نا وومن کے رول کو جو ہے نا وہ سمجھ رہی ہیں، اور خواتین کے حوالے سے وہ اہم فیصلے جو ہیں ڈیسیژن جو ہیں ہماری جوڈیشری بھی جو ہے وہ لے رہی ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری جو سی ایم صاحبہ ہیں وہ خاتون ہیں اور وہ خواتین کی مشکلات کو سمجھتی ہیں. اور آج کے پروگرام کے سلسلے میں فرزانہ صاحبہ کا، کنول نسیم صاحبہ کا اور اسپیشلی عظمہ بخاری صاحبہ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے خواتین کے حوالے سے جو اقدامات کر رہی ہیں ان سب کو سراہتے ہوئے آج کا پروگرام ایک بہت اچھی کاوش ہے. www.samajtv.com. For more updates, subscribe my channel and push bell icon.